ہوتا، لیکن اللہ چاہتا ہے تو کام ہوتا ہے۔ کئی آدمی چاہتے ہیں کہ ہمیں اولاد ہو، لیکن ان کو اولادیں نہیں ہوتی۔ کئی چاہتے ہیں کہ اب اولاد زیادہ ہو گئی، اب اولاد نہ ہو، چاہتے تو ہیں لیکن اولاد ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے نظام سے ہو رہا ہے، ہمارے آپ کے نظام سے نہیں ہو رہا، اللہ کی تقدیر سے ہو رہا ہے، ہماری آپ کی تدبیر سے نہیں ہو رہا۔ تو اللہ کے راستے میں نکال کر یہ اسے کہلوانا شروع کرتے ہیں تاکہ دل میں یہ بات اتر جائے۔ ہر وقت اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی منعم ہے، اللہ ہی محسن ہے، اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے۔ اب اس کو زبان سے کہلواتے ہیں تاکہ اندر اتر جائے، اتنا کہیں اندر اتر جائے، پھر آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کے غیر کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اللہ سے اثر لیتا ہے، اللہ کے غیر سے اثر نہیں لیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا کہ بھیڑ ہے، لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کیسی بھیڑ یہاں پر ایسے کیسے بھیڑ لگائی ہے؟ وہ کہا جی آگے شیر راستے پر بیٹھا ہوا ہے، سب ڈر رہے ہیں، نہیں جا رہے۔ سواری سے اترے، سیدھا شیر کے پاس پہنچ گیا اور شیر کا کان پکڑ کے زور سے ایک دو تھپڑ مارے، فرمایا کہ چھوڑ دے راستے کو، اگر تجھے کسی کے پھاڑ کھانے کا حکم ہے وہ تو حکم پورا کر، ورنہ یہاں لوگوں کو کیوں تنگ کیا ہے۔ تو وہ آواز نکال کر اور دم دبا کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ اس موقع پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حضور کی حدیث سنائی، فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام نے سچ فرمایا، انما یسلط علی ابن آدم ما خافہ ابن آدم ولو ان ابن آدم لم یخف الا اللہ لم یسلط علیہ غیرہ۔ آدم کی اولاد پر اس چیز کو مسلط کیا جاتا ہے جس سے آدم کی اولاد ڈرتی ہے۔ اگر آدم کی اولاد اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے تو اللہ جل جلالہ تو اس کے اوپر غیر کو مسلط نہیں کرتا۔ یہ بات حضور کی حدیث، اور دوسری بھی حدیث کا دوسرا حصہ ہے، انما وکل ابن آدم لمن رجا ابن آدم ولو ان ابن آدم لم یرجو الا اللہ لم یکلہ الی غیرہ۔ آدم کے اولاد کو اس کے سپرد کیا جاتا ہے، اس کے حوالہ کیا جاتا ہے جس سے آدم کی اولاد امید رکھتی ہے۔ اگر آدم کی اولاد اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر غیر کے حوالے نہیں کرتا۔ تبلیغ میں محنت یہ ہے کہ سب سے امیدیں کٹ جائیں، اللہ سے امیدیں وابستہ ہو جائیں، سب کا ڈر اندر سے نکل جائے، اللہ کا ڈر اندر پیدا ہو جائے۔ تو اللہ سے جوڑنے کے لیے یہ محنت چل رہی ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بابا سب سے رشتہ توڑ، بابا رب سے رشتہ جوڑ، سب سے تعلق کاٹ لے، اللہ سے تعلق جوڑ لے،
سب سے کٹ جا، رب سے جڑ جا۔ تبلیغ میں یہ ہے کہ 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے سب سے آدمی کٹتا ہے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، رشتہ داروں سے، تجارت سے، زراعت سے، دفتر سے، کارخانے سے، سب سے کٹتا ہے، اللہ سے جڑتا ہے، اس لیے نکالتے ہیں۔ اور کوئی صورت نہیں ہے سوائے خروج کے، اور کوئی علاج ہے ہی نہیں، جب آدمی نکلتا ہے سب سے کٹتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام یاد کریں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے انقطع الیہ، سب سے کٹ کر رب سے جڑ جاؤ۔ تبلیغ میں یہ فائدہ ہے، آدمی سب سے کٹتا ہے، پھر اللہ سے جڑتا ہے، پھر سنتا ہے اللہ ہی اللہ۔ ایک دفعہ ہمارے بھائی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کے بیان میں فرمایا تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اللہ تیری ذات کی تجلی چاروں طرف ہے، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو، ہر جگہ اللہ ہی اللہ نظر آ جائے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانی موجود ہے، وہ اللہ کی قدرت کی نشانی بتا رہی ہے کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ فی کل شیء لہ آیۃ تدل انہ واحد، ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانی موجود ہے، وہ بتا رہی ہے کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سبق ہر ایک کی زبان پر، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، وزیر ہو، اسے یہ کہلواتے ہیں تاکہ اس کے دل میں اتر جائے۔ عام طور پر ہر ایک کی زبان پر یہ ہے کہ میں کرتا ہوں، اور یہاں پر تبلیغ میں باز ہے کہ نہیں، میں نہیں کرتا، اے اللہ تو کرتا ہے۔ ہمارے بھائی عبدالرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، وہ یہ کہتے تھے اتبی تو اتبی تو ہی تو ہی تو، اوپر بھی تیری بادشاہ چل رہی ہے، نیچے زمین پر بھی تیری بادشاہ چل رہی ہے، اے اللہ ہر جگہ تیری بادشاہ چل رہی ہے۔ اتبی تو ہی تو ہی تو، قرآن کی آیت ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور میں آسمانوں میں اس کی بادشاہت ہے، زمین پر اس کی بادشاہت ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، جی لگانے کے قابل نہیں، محبت کے قابل نہیں، لا الہ الا انا، میں ہوں۔ مالک الملک، ملک کا مالک میں ہوں، ساری دنیا کا مالک اللہ ہے، ساری دنیا کے ممالک کا مالک اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیں کہ ملک کا مالک اللہ ہے۔ میں ان کے بادشاہوں کے دل میں مہربانی اور نرمی ڈالتا ہوں۔ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں، اول تو قلوبہم اے قلوب ملوکہم،
بالسخطۃ والنقمۃ، ان کے بادشاہوں کے دلوں میں غصہ بھر دیتا ہوں اور سزا دینے کا جذبہ بھر دیتا ہوں۔ فساموہم سوء العذاب، یہ بادشاہ پھر اپنی رعایا کو، عوام کو دردناک عذاب دیتے ہیں۔ فساموہم سوء العذاب فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک، فرمائے بادشاہوں کے خلاف اپنے آپ کو بد دعا میں مشغول مت کرو۔ ولیکن اشغلوا انفسکم بالذکر والتضرع، لیکن اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ ذکر کا مفہوم عام ہے، کل مطیع ذاکر، ہر اطاعت کرنے والا ذکر کرنے والا ہے۔ نماز کو اللہ نے ذکر بتا دیا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یادگیری کے لیے پڑھو، نماز کو اللہ نے ذکر بتا دیا۔ ہر اطاعت ذکر ہے، روزہ ذکر ہے، زکوٰۃ ذکر ہے، حج ذکر ہے۔ سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ جس وقت اللہ نے جو حکم دیا ہے، اللہ کے اس وقت کے اس حکم میں لگنا، یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ فرمایا وَلَكِنْ أَشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ، میرے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھو، میرے سامنے گڑ گڑانے میں اپنے آپ کو مشغول رکھو۔ وَلَكِنْ أَشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ كَيْ أَكْفِيَكُمْ مُلُوكَكُمْ، تاکہ میں تمہاری کفایت کروں تمہارے بادشاہوں کے مقابلہ میں۔ تو بادشاہ کو بادشاہ بھی اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے سلطنت عطا فرمائی، فرمایا لیبلونی ااشکر ام اکفر، اللہ نے مجھے یہ بادشاہ دی ہے مجھے امتحان کرنے کے لیے، مجھے دیکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے کہ میں شکر گزار بن کر رہتا ہوں یا ناشکرا۔ یہ حکومت بھی امتحان کے لیے ہے، لیکن حکومت والے کو حکومت بھی اللہ دیتا ہے۔ تو حکومت کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اللہ کا تعلق یہ بڑی چیز ہے، اللہ کی محبت۔ ہم لوگ مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے، بھائی حضور آپ صاحب تشریف لے آئے، ان کے ہاتھ میں کتاب تھی، اس میں حضرت رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتیب تھے۔ ایک مکتوب میں، ایک خط میں لکھا تھا حضرت نے کہ جس نے یہاں دنیا میں محنت نہیں کی، تعلق مع اللہ حاصل نہیں کیا، تعلق کہتے ہیں محبت، تو رؤیت باری کی، اللہ کے دیدار کی، اس میں صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ آگے لکھا تھا رؤیت باری کی، اللہ کے دیدار کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے اس کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جاوے گا، پھر جہنم کی آگ کے ذریعے سے اس کے اندر اللہ کے دیدار کی صلاحیت پیدا کر دی جاوے گی، اور وہ بڑا کٹھن مسئلہ ہوگا۔ سب سے بنیادی چیز اللہ کا تعلق ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے دل میں اللہ جل جلالہ کی کبھی محبت ہوتی ہے۔ ایمان والے کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا کیا معنی؟ کہ آدمی کہتے ہیں مجھے فلانے سے محبت ہوئی، فلانے سے محبت ہے، کہ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میرا دل اس کی طرف کھنچتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ کہ ہمارا آپ کا دل
اللہ کی طرف کھینچے. جب اللہ کی تعریف کریں گے تو ہمارا دل اللہ کی طرف کھینچے گا. من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے. تو اللہ جل جلالہ سے محبت کی نشانی اس کی تعریف ہے. تبلیغ میں اللہ کی تعریف کرنا سکھاتے ہیں. بھائی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، فرمایا جس چیز کو دیکھو دیکھتے ہی کہو کہ یہ چیز اللہ نے بنائی. جس چیز کو دیکھو دیکھتے ہی کہو کہ یہ چیز اللہ نے بنائی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمیں اللہ چاہیے، وہ کچھ نہیں چاہیے. نہ مال، نہ ملک، نہ حکومت، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے آگے حکومت والے حکومتیں پیش کریں گے کہ جی آپ تبلیغ والوں کو بڑا سلیقہ ہے، آپ حکومت چلا سکتے ہو، یہ حکومت ہم سے لے کر آپ چلاؤ. فرمایا کہ نہیں، حکومت نہ لینا، ہمیں حکومت چاہیے نہیں، ہمیں تو اللہ چاہیے. جس کو اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جس کو اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر میں لکھا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلانا اگر وزیر تبلیغ میں لگ گیا تو اسلام پھیل جائے گا. فرمایا کہ نہیں، اسلام وزیروں کے لگنے سے اسلام نہیں پھیلا کرتا. اسلام تو روشن دل لوگوں کی وجہ سے پھیلتا ہے. جس کا دل نورانی ہے، روشن ہے، اس سے اسلام پھیلتا ہے. ہمارے بھائی عبداللہ صاحب فرمانے لگے کہ نواز شریف میرے پاس آیا جب وہ وزیر تھا، کہنے لگے کہ ہم یہاں پاکستان میں اسلام لانا چاہتے ہیں. بھائی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ نہیں لا سکتے. انہوں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ جب تک بچے کی زبان پر اللہ کی بڑائی چالو نہیں ہوگی اس وقت تک اسلام نہیں آ سکتا. چھوٹے بڑے، امیر غریب، بادشاہ فقیر، مرد عورتیں، سب کی زبان پر یہ چالو ہو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جب اللہ کو مانیں گے، تسلیم کریں گے دل سے، تو پھر اللہ کی مانیں گے. اسلام کا معنی ہے اطاعت اللہ کی ماننا، یہ ہے معنی اسلام کا. تو جو اللہ کو مانے گا وہی اللہ کی مانے گا. تو جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، بڑائی ہوگی، اس کا دل نورانی ہوگا، اس نورانی دل سے اسلام پھیلتا ہے. تو تبلیغ میں محنت اس کی ہے کہ اللہ کی محبت بچھاؤ. اللہ کی محبت یہ دل کا نور ہے. اللہ کے غیر کی محبت یہ دل کی سیاہی ہے. جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اس کا دل نورانی ہے، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے جہاں بیٹھے گا اللہ کی تعریف کرے گا، اللہ کو بیان کرے گا. اسی کے نظام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ کی تعریف کرے گا. من احب شیئا اکثر ذکرہ. حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ تو مجھے وہ عمل بتا جس سے میں تیرا محبوب بنوں. اللہ جل جلالہ نے فرمایا تو میری محبت کو میرے بندوں کے دل کے اندر بٹھا دے. حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ تجھے پتہ ہے مجھے تجھ سے محبت ہے اور تیرے ہر اس بندے سے محبت ہے جو تجھ سے محبت کرتا ہے. فَكَيْفَ أُحَبِّبُكَ إِلَىٰ عِبَادِكَ. اے اللہ میں تیری محبت تیرے بندوں کے دل میں کیسے بٹھاؤں؟ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا
قال ذکرہم بآلائی و بلائی و نعمائی، میرے انعامات، میرے احسانات، میری نعمتوں کو میرے بندوں کو یاد دلا دو، اس سے میری محبت ان کے دل میں آئے گی، یعنی اس سے ان کا دل میری طرف کھینچے گا۔ پھر آگے محبت کا قاعدہ ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ سے محبت کی نشانی اس کی اطاعت ہے۔ اللہ جل جلالہ کے احسانات کو بیان کریں گے تو اللہ کی محبت آئے گی، یعنی اللہ کی طرف دل کھینچے گا۔ اللہ کی طرف دل کھینچے گا تو پھر اللہ کی اطاعت ہوگی، اطاعت کریں گے۔ اسے تبلیغ میں ساری محنت اس کے لیے چل رہی ہے کہ اللہ کی عظمت، بڑائی، محبت بچھاؤ۔ جی ہاں، اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی محبت بچھاؤ۔ جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اللہ کے علاوہ باقی سب دھوکہ ہے، جو اللہ کے علاوہ میں لگا ہوا ہے وہ دھوکے میں لگا ہوا ہے۔ جو مال کے پیچھے بھاگ رہے دھوکے میں، جو ملک کے پیچھے بھاگ رہے دھوکے میں، جو کار کوٹھی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے دھوکے میں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگ کر میرے پاس آؤ، تمہارے مسائل کا حل میرے سے ہے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کو بھی اللہ سے مانگو، چھوٹی چیز بڑی چیز اللہ سے مانگو۔ میودرا صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اپنی حاجت، اپنی ضرورت اپنے گہرے سے گہرے دوستوں کو بھی مت بتاؤ، اپنی ماں کو بھی مت بتاؤ، اپنے باپ کو بھی مت بتاؤ، اپنی بیوی کو بھی مت بتاؤ، اپنی حاجت ضرورت اللہ کو بتاؤ۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ جب بندے اپنی حاجت ضرورت اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور جب اللہ سے نہیں مانگتے، حدیث شریف میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ چاہتے ہیں میرے بندے مجھ سے جڑے۔ یہ سارا کا سارا جو پھیلا ہوا ہے یہ امتحان کے لیے اللہ نے اس لیے پھیلایا ہے کہ میں اپنے بندوں کو دیکھ لوں کہ میرے بندے مجھ سے جڑتے ہیں یا میرے غیر سے جڑتے ہیں، میری طرف دوڑتے ہیں یا میرے غیر کی طرف دوڑتے ہیں۔ ہمارے مولانا محمد عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ مثال دی، کہنے لگے ایک طرف ایک بڑا شیشہ لگا ہوا تھا، دوسری طرف انگور کا گچھا لٹک رہا تھا۔ وہ انگور کا گچھا شیشے میں نظر آ رہا تھا۔ چڑیا آ کے بیٹھ گئی شیشے کے اوپر، اب ٹھونگ مارنا شروع کر لیا کہ میں انگور کھا لیتی ہوں۔ اب وہ ٹھونگ مارے تو شیشے کو لگے، جہاں انگور ہے وہاں اسے نظر نہیں آ رہا، اور جہاں نہیں ہے وہی نظر آ رہا ہے۔ تو اسی طرح جس کے ہاتھ میں مسائل کا حل ہے اللہ کے ہاتھ میں، وہاں ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں مخلوق میں نظر آ رہا ہے، اسے مخلوق کی طرف دوڑتے ہیں۔ اللہ نے دکھایا ہے، رکھا نہیں ہے، یہ امتحان کے لیے دکھایا، رکھا تو اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے مولانا نذر الرحمن صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے یہ زمین ایک برتن ہے، زمین کے برتن میں اللہ ڈالتا ہے۔ یہ دکان بھی ایک برتن ہے، دکان کے برتن میں بھی اللہ ڈالتا ہے، ڈالنے والا تو اللہ ہے۔
نظر آ رہا ہے دکان سے، لیکن اس دکان میں ڈالنے والا اللہ ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی آسمان سے آتی ہے، تمہارے ساتھ روزی کا وعدہ ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ، روزی آدمی کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے۔ اور موت کے بارے میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، آپ جہاں پر بھی ہوں گے آپ کو موت آ کر رہے گی۔ وَلَكُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے کسی مضبوط قلعے میں جا کے بند ہو جاؤ تو ملک الموت نہیں چھوڑے گا، اسی طرح کسی مضبوط قلعے میں جا کے بند ہو جاؤ روزی تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ تو روزی کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اوپر جتنی بھی جاندار ہیں ان سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے لے رکھی ہے۔ انسانوں کی روزی، حیوانوں کی روزی، درندوں کی روزی، پرندوں کی روزی، ساری مخلوقات کو، کیڑے مکوڑے ان کی بھی روزی، سب کی روزی کا ذمہ لے رکھا ہے۔ تو تبلیغ میں اس یقین کو دل میں اتارنے کے لیے کہتے ہیں کہ یکسوئی کے ساتھ وقت دے کر نکل جاؤ اور اس بات کو سنو، سناؤ، اندر اتارنے کے لیے۔ اندر یہ یقین اتر گیا پھر تو آدمی مطمئن ہے، جب تک یہ یقین اندر نہیں اترے گا پھر تو آدمی پریشان ہے۔ اس یقین کو اندر اتاریں گے جہاں پر ہوں گے مطمئن ہے کہ بھئی رزاق میرے ساتھ ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں پر ہوں گے موت آ کر رہے گی، جہاں پر ہوں گے روزی پہنچ کر رہے گی۔ یہ اطمینان کا اندر اتر جانا یہ دعوت سے ہوگا۔ اللہ کو بیان کریں گے، اللہ کو سنیں گے، اللہ کو سنائیں گے اور اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بول پھر کر بولیں گے۔ اس کے لیے خروج علاج ہے، نکلیں گے اس بات کو کہیں گے، اندر یقین اتر جائے گا، دل مطمئن ہو جائے گا۔ تو اور کوئی علاج نہیں، جتنا زیادہ دنیا میں لگے گا، جتنے اپنے وسائل کو بڑھائے گا اتنے اس کے مسائل بڑھیں گے، جتنی چیزیں بڑھتی رہیں گی اتنی پریشانیاں بڑھتی رہیں گی، اتنی ضروریات خواہشات بڑھتی رہیں گی۔ پھر ایک کی بجائے 2 ڈپٹی کریں گے لیکن پھر بھی پورا نہیں پڑے گا، پھر سب گھر والوں کو لگائے گا، سب کریں گے ڈپٹی لیکن پھر بھی پورا نہیں پڑے گا۔ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے من کانت نیتہ طلب الآخرۃ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع له شملہ واتته الدنیا وہی راغمہ ومن کانت نیتہ طلب الدنیا جعل اللہ الفقر بین عینیہ وشتت علیہ امرہ ولا یاتیہ منہا الا ما کتب لہ۔ جس آدمی کی نیت آخرت کی طلب کی ہوتی ہے، من کانت نیتہ طلب الآخرۃ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر غنا ڈالتا ہے۔ وجمع لہ شملہ، اس کے سارے کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ واتته الدنیا وہی راغمہ، دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آ جاتی۔ آگے حدیث کا دوسرا حصہ ومن کانت نیتہ طلب الدنیا، جس آدمی کی نیت دنیا کی طلب کی ہے، جعل اللہ الفقر بین عینیہ، اللہ تعالیٰ فقر کو اس کی آنکھوں کے آگے لے آتا ہے۔ وشتت علیہ امرہ، اس کے سارے کاموں کو بکھیر دیتا ہے، منتشر کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے۔ ولا یاتیہ منہا الا ما کتب لہ، دنیا سے اتنی ملتی ہے جتنی طے ہے،
اس سے زیادہ دنیا نہیں ملے گی۔ تو بھائی اس یقین کو اندر اتارنے کے لیے خروج علاج ہے۔ تو جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے وہ تو فیصلہ کریں کہ میں 4 مہینے لگا کر اس محنت کو سیکھ لیتا ہوں۔ پہلے چلے میں میواتی کہا کرتے تھے، پہلے چلے میں اترتا ہے زنگ، دوسرے چلے میں چڑھتا ہے رنگ، تیسرے چلے میں آتا ہے دعوت دینے کا ڈھنگ۔ دنیا کا زنگ اتر جائے، دین کا رنگ چڑھ جائے، دعوت دینے کا ڈھنگ آ جائے، اللہ کی تعریف کرنا سیکھ لے۔ اللہ سنو فرمایا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے مراد یہاں بیٹھو اللہ کی تعریف کرو، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ امام الانبیاء کو حکم ملا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کملی والے قم کھڑے ہو جائیے، فانذر اور ڈرائیے، قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ تو امام الانبیاء کو یہ حکم ملا، تو جو حکم امام الانبیاء کو ملا ہے وہ ہر فرد مسلم کو ملا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی وہی حکم ملا ہے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکل جائیں۔ نکلنے والا یکسو ہوتا ہے، پھر خصوصی گشتوں میں بھی کہتا ہے مسئلے کا حل اللہ سے ہے، عمومی بیان میں بھی کہتا ہے مسئلے کا حل اللہ سے ہے۔ انفرادی ایک آدمی سے ملتا ہے، اس سے کہتا ہے مسئلے کا حل اللہ سے ہے، پھر یہ بات اندر اتر جاتی ہے۔ تو جن کے ابھی تک 3 چلے نہیں لگی وہ تو فیصلہ کر لیں کہ ہم 3 چلے لگا کر اس محنت کو سیکھ لیتے ہیں، اور جن کے 3 چلے لگ چکے ہیں، جن کے 3 چلے لگ چکے وہ ملکوں کے لیے، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری عالمی ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بیٹھ جاتا ہوں۔ ہماری ذمہ داری عالمی ہے۔ حضور کی بعثت عالمی، اللہ جل جلالہ نے فرمایا